پاکستان کے سب سے پہلے اوورسیز پلیٹ فارم پراپرٹی اوورسیز کی طرف سے میں راجہ ذیشان۔ اچھا، یہ جو ابھی حکومت آئی ہے، شہباز شریف پرائم منسٹر بنا تو ڈالر اوپر گیا تھا، اسی سارے پروسیس کے دوران اوپر گیا، پھر شہباز شریف کی گورنمنٹ بنی تو ڈالر نیچے آ گیا۔ تو یہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ ڈالر ایک دم نیچے کیسے آیا اور ایسا عموماً کیوں ہوتا ہے۔ تو میں تھوڑا سا اپنا اس میں آپ کو ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ تقریباً یہ جو گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، اس سے پہلے الیکشن پہ جب نون لیگ کی گورنمنٹ بنی تو اس دوران میرے یہاں کوئی تعلق دار ہیں دبئی میں، کافی اچھے بزنس مین ہیں وہ، تو میں ان کے پاس ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یار ہم نے نا اتنا پیسہ الیکشن پہ ہم نے پاکستان بھیجا تو بعد میں ڈالر نیچے ہوا تھا تو ہمیں اتنا پروفٹ ہو گیا۔ میں ان کی باتیں سنتا رہا تو میرے مائنڈ میں ایک چیز آئی کہ الیکشن جب بھی ہوتے ہیں ڈالر اوپر جاتا ہے، اس دوران بعد میں نیچے آتا ہے، تو بندہ پیسے پاکستان بھیج دے تو وہ اچھی خاصی بندے کو بچت ہو جاتی ہے۔ اب میں نے پیسے بھیجنے تھے تو یہ الیکشن آیا پونے 4 سال پہلے، تو اس پہ میں نے کہا چلو الیکشن پہ ہی سارے بھیج دیتا ہوں تو اچھا مجھے اس میں ڈالر اوپر جائے گا پھر نیچے آئے گا، مجھے اچھی بچت ہو جائے گی۔ اب میں ویٹ کرتا رہا تو الیکشن کے دوران ایک دم ڈالر اوپر چلا گیا۔ اب میں یہاں پہ فرضی اماؤنٹ رکھتا ہوں جو میری، اب وہ تو میرا پرسنل ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں، 1 لاکھ درہم رکھ لیتا ہوں۔ اب الیکشن آتے ہیں تو یہ فرضی اماؤنٹ جو 1 لاکھ درہم ہے، ڈالر اوپر چلا گیا الیکشن پہ تو میں نے پاکستان بھیج دیے۔ اب میرے مائنڈ ہے اگر 32 لاکھ ہے، 28 ہے یا 32 ہے تو یہ 36 پہ گیا، میں نے بھیج دیے۔ اب میرا مائنڈ ہے جب حکومت بنے گی تو یہ 36 سے واپس 32 پہ آئے گا جیسے پہلے آیا تھا، تو مجھے یہاں کرنسی درہم رکھنے کے بجائے وہاں بھیجوں گا تو 32 پہ آئے گا تو مجھے 4 لاکھ بچ جائے گا۔ پھر اوورسیز بھی بھیجیں گے پاکستان پیسہ تو 28 پہ آیا تو مجھے 6 7 8 مطلب اچھی خاصی بچت ہو جائے گی۔ یہ ڈالر ایکچولی اس میں جاتا کیوں ہے اوپر الیکشن کے دنوں میں کہ غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے، نہ سیل پرچیز کم ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جب کوئی ایشو بنتا ہے، ایک دم کوئی اسکینڈل اٹھتا ہے تو ایک دم جس بندے نے خریدنی اس دن سیل پرچیز نہیں ہوتی، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ ہر بندہ ڈر جاتا ہے، دیکھتے ہیں ویٹ کریں، تو جب وہاں سیل پرچیز نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی جن لوگوں نے سیل کرنی ہوگی تو ان کی پرائسز گر جائے گی۔ تو یہ بالکل سیم سچویشن ایسی ہوتی ہے غیر یقینی صورتحال میں۔ ملک میں بھی ڈالر کی ٹریڈنگ نہیں ہوتی، لوگ پیسہ نہیں بھیجتے کہ حکومت بنے تو پھر ہم اس کی سیل پرچیز کریں، ٹریڈنگ ہو، باقی سب معاملات ہو، تو ملک میں پیسہ جاتا ہے، پیسہ سرکل ہوتا ہے تو ہماری کرنسی مضبوط ہوتی ہے اس طرح۔ اب جب میں نے خریدا تو جب میں نے گھر بھیجے، اب انہوں نے پیسوں کو، جن کو میں نے بھیجے انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، پیسے بھی ادھر پڑے ہوئے ہیں۔ میں یہاں ویٹ کر رہا ہوں، حکومت بن جاتی ہے تحریک انصاف کی، ڈالر بجائے نیچے آنے کے اوپر ہی جاتا ہے۔ میں بڑا حیران، میں نے کہا یہ کیا اوپر جا رہا ہے؟ اب وہ جو ادھر جن کو میں نے دیے وہاں رکھنے کے بجائے میں درہم میں رکھتا تو آج میں بھیجتا تو مجھے تقریباً آج اوپر چلا گیا تو میں آج بھیجتا انہیں، جو میں نے 28 یا 32 بھیجا آج بھیجتا 38 یا 40 ہوتا۔ تو یہ غلطی مجھ سے ہو گئی بڑی۔ میں نے وہ بندہ مجھے ملا جن کی میں نے باتیں سنی تھی، جو میرا تعلق دار تھا، میں نے اس سے ذکر کیا، میں نے کہا یار آپ لوگوں نے یہ کہا، میں نے یہ کیا تو میرا تو یہ لاس ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یار بھائی ایک دفعہ ہم سے پوچھ لیتے، ہماری ظاہر ہم بزنس مین ہیں، ہماری فیلڈ ہے۔ تو وہ جو ہم نے پیسے بھیجے تھے وہ نون لیگ کے اس پہ بھیجے تھے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ آ رہی ہے، سیٹیں ہیں ان کی، تو اس سے پہلے ظاہر حالات لگ رہے تھے۔ تو نون لیگ بزنس کمیونٹی کو مراد دیتی ہے، بزنس مین ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ خود بھی بزنس مین ہیں، تو ہم لوگ پیسہ بھیج دیتے ہیں، ڈالر اوپر جاتا ہے غیر یقینی صورتحال میں، ہم لوگ پاکستان بھیج دیتے ہیں، بعد میں نیچے آتا ہے تو ہمیں وہ تھوڑی بچت ہو جاتی ہے، جتنی اماؤنٹ جس کی حیثیت ہے اس حساب سے۔ تو آپ نے بھیجے ہیں تحریک انصاف جو عمران خان ہیں، ان پہ تو بزنس کمیونٹی فرسٹ ٹائم دیکھ رہی تھی، ٹرسٹ بھی نہیں تھا ان پہ، اور یہ بزنس کے ساتھ ریلیٹڈ بھی نہیں ہے، نہ یہ بزنس مین ہے، تو انہوں نے کیا مراد دینی؟ تو ان پہ تو کوئی بزنس مین ٹرسٹ نہیں کرتا۔ آپ نے ہم سے پوچھتے تو ہم آپ کو منع کرتے۔ خیر، تو یہ تو وہ سارا معاملہ تھا، میں نے آپ کو سمجھایا۔ ابھی بھی یہی ہوا کہ جب شہباز شریف کی گورنمنٹ آئی نا، لوگوں کو ٹرسٹ ہو گیا کہ اب سٹیبلٹی آ گئی ہے، شہباز شریف بیٹھ گیا تو بزنس کمیونٹی ان پہ زیادہ ٹرسٹ کرتی ہے۔ دیکھیے ایک سیلری پیشہ بندہ کتنا اپنے گھر مہینے کا خرچہ بھیجتا ہے، جبکہ بزنس مین یا ٹریڈرز ہوتے ہیں نا، وہ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ان کا بزنس ہوتا ہے۔ وہ کوئی 2000 درہم یا 1000 ریال یا 2000 ریال بھیجنے والے نہیں ہوتے۔ اصل بڑی وہی چیز ہے، ان کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ملک میں چاہے 100 ریال بھی بھیج دو اس کا بھی پڑے گا، لیکن جو بڑے ٹریڈرز ہیں، بڑی جو مچھلیاں ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں،
تو وہ لوگ اس طرح ٹریڈنگ کرتے ہیں اور ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس وجہ سے فرق پڑا کہ جب ان کی حکومت بیٹھ گئی، لوگوں نے بے خوف ہو کے پیسہ بھیجا، ٹریڈنگ کی، تو ایک دم ہماری کرنسی مضبوط ہو گئی اور ڈالر جو ہے نا ہماری کرنسی اس میں مضبوط ہو گئی اور ڈالر تھوڑا کمزور ہوا. تو اب اسحاق ڈار نے ایک بیان دیا. کل ہی میرا ایک دوست تھا مجھے کہہ رہا تھا یار اسحاق ڈار نے ایک بات کہی ہے کہ پتہ نہیں 150 یا 160 پہ آئے گا. تو کہتا ہے میرے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے، تو میں اگر یہ نیچے آئے گا میں آج بھیج دوں. 199 روپے تھا غالباً ڈالر، تو درہم کے حساب سے میں اب سمجھا دیتا ہوں. چلیے میں اس کو چھوڑ کے آپ کو آسانی سے کے لیے سمجھا دیتا ہوں تاکہ یہ کوئی بھی بندہ سنتا ہے، ایجوکیشن ہے نہیں ہے، ان کو میں عموماً بڑی آسان سی بات چیت کرتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آئے. عموماً اوورسیز کو سمجھ آتی ہے، اوورسیز کو اس لیے کہ اوورسیز کو اور کچھ پتہ ہو نہ ہو، ڈالر کا ضرور پتہ ہوتا ہے، درہم کا پتہ ہوتا ہے، ریال کا پتہ ہوتا ہے. ان کا کام ہی انہی چیزوں سے ہے، پاکستان پیسے بھیجنا اور اس میں ریٹس پہ نظر رکھنا. باقی پالیٹکس کا انہیں اتنا پتہ نہیں، جو میڈیا نے دکھا دیا اس پہ چلیں گے، لیکن ڈالر درہم کا صحیح پتہ ہوتا ہے انہیں. اچھا، اس پہ یہ ہوا کہ 1 لاکھ ابھی 199 روپے ڈالر تھا. اب ایک بندے نے 1 لاکھ اس کو پتہ چلا کہ اسحاق ڈار اس ڈالر کو لے کے آئے گا. جیسے میرے اس دوست نے کہا کہ یار یہ تو پہلے بھی لے کے آیا تھا، اس نے 100 کا بولا تھا لاؤں گا، نیچے لے. ابھی اگر اس نے کہا 150 یا 60 تو یہ نیچے لے آئے گا. تو میرے پاس پیسہ، اب یہاں پہ بھی فرضی اماؤنٹ رکھ لیتے ہیں، اس کے پاس 1 لاکھ ڈالر ہے. اب وہ کیا کرے گا، پاکستان بھیجے گا 99 لاکھ 1 کروڑ 99 لاکھ روپے اس کی فیملی کو یا جس کو بھیجے گا وہ رکھ لیں گے. اب جب اسحاق ڈار آئے گا، ڈالر کو وہ نیچے لائے گا، 150 پہ لے آتا ہے فار ایگزامپل، 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد، فرض کر رہے ہیں سمجھانے کے لیے. تو جب ڈالر نیچے آئے گا تو اس نے جو پاکستان پیسہ بھیجا ہوگا وہ 1 کروڑ 99 لاکھ ہوگا، جبکہ اس وقت 3 مہینے بعد اس کی ویلیو ہوگی وہ 1 کروڑ 50 لاکھ. تو اسے یہ کرتے کراتے 39 لاکھ روپیہ اسے بچ جائے گا. جو کرنسی یہاں رکھے گا اس کی نسبت پاکستان بھیجے گا 39 لاکھ روپیہ بچے گا. آج 81 روپے ہے، 150 پہ ڈالر آتا ہے، وہ آج بھیجے گا تو اس کو 31 لاکھ روپیہ بچ جائے گا 3-4 مہینے میں. یہ میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ یہ چیزیں بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں. اچھا، اب جب یہ بندہ پاکستان بھیجے گا، اس کی طرح کے اور ہزاروں لاکھوں لوگ بھیجیں گے، تو پاکستان میں پیسہ آئے گا تو ہماری کرنسی مضبوط ہوگی، تو آٹومیٹک وہ نیچے آئے گی. یہ ہوتے ہیں بیانات کے اثر. یہ جو عموماً کہتے ہیں نا کہ جی ایسی بات نہ کریں، اس سے اسٹاک کو نقصان ہوتا ہے یا ملک کا نقصان، ایسے بیانات نہ دیں. تو یہ چیزیں عام لوگوں کو نہیں پتہ، ان بیانات کا بڑا اثر ہوتا ہے. اب اسحاق ڈار ہے، وہ ایک برانڈ ہے، ظاہر ہے اس نے پہلے بھی کیا ہے. بزنس کمیونٹی جانتی ہے، ٹریڈر جانتے ہیں کہ یار وہ لے آئے گا، اپنے پاس ڈالر مت رکھو، اسے کنورٹ کرا لو پاکستانی کرنسی میں. تو بیان دینے سے ہی فرق پڑ جاتا ہے. باقی تو وہ مارکیٹ کے حالات جانتا ہے، کس طرح میں نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے، اسکیمیں لانچ کرنی ہیں. اب جیسے ریئل اسٹیٹ میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک سوسائٹی کے اندر بڑے انویسٹر انوالو ہوتے ہیں. اب وہ وہاں سے جب پیسہ کما کے نکلتے ہیں تو ان کی کوشش نئی جگہ جاتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہاں سے بھی باقی لوگوں کو بھی نکالیں اور اپنی سوسائٹی میں لائیں تاکہ یہ سوسائٹی بوم کرے، ہمارا پیسہ یہاں ہے. تو وہ اس سوسائٹی میں جہاں وہ پہلے، جیسے لاہور اسمارٹ سٹی میں جو لوگ پہلے انوالو تھے، اب وہ وہاں سے نکلے ہیں، اس کی مارکیٹ کو گرانا چاہتے ہیں. کبھی نیگیٹو بات پھیلا دیں گے، کبھی یہ کریں گے. ابھی تو موقع نہیں مل رہا، لیکن اس موقع میں ہے کہ کسی طرح یہاں سے ہم لوگ جتنے بھی لوگ ہیں وہاں سے اس کی ہم مارکیٹ کو گرائیں تاکہ مارکیٹ گرے، لوگ خوف میں وہ بیچیں. اب لوگ سارے جب وہاں فائلز رکھ لیں گے، نیگیٹو خبر آئے گی تو ڈیفینیٹلی اس کی قیمت میں فرق آئے گا. تو یہ ٹریڈنگ اور ایسے بیانات، یہ نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملکوں کا بھی خیال نہیں کرتے. ریئل اسٹیٹ میں جو ڈیلرز ایسا کرتے ہیں ان کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں، وہ دوسری جگہ کی مارکیٹ کو گراتے ہیں، یا تو انہوں نے دوسری جگہ ان کی سیل پرچیز ہوتی ہے یا ڈیل کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی ڈیل اٹھائی ہوتی ہے. تو یہ لوگ ذاتی مفادات کو کرتے ہیں. یہ سیاست میں بھی ہیں سیاستدان، ذاتی مفادات کے لیے یہ ملک کا بھی خیال نہیں کرتے کہ ہمارے بیانات سے ملک کی معیشت کو فرق پڑے گا. کیوں کہ ان لوگوں کو ڈر نہیں ہے، کہ عام لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، عام لوگوں کو ان اپس ڈاؤن کا، ڈالر کے اپ ڈاؤن باقی معاملات کا پتہ نہیں ہے. اگر قوم کو ان چیزوں کا پتہ ہو تو پھر یہ لوگ ڈریں گے، لیکن انہیں پتہ ہے ہماری عوام ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کھینچ کے رکھو. تو یہ چھوٹا سا میرا ایک میسج تھا، لمبا ہو گیا، تو میں نے کہا جو مجھے سنتے ہیں میں ان تک یہ میسج پہنچا دوں.
تو ٹھیک ہے پھر، اوکے، اللہ حافظ.